ہاں پائی خبر جو مسلم بے کس کی راہ میں تصویر موت پھر گئی شے کی نگاہ میں اٹھا کمال درد دلے دی پناہ میں مصروف اہل بیت ہوئے عشق و آہ میں مصروف اہل بیت ہوئے عشق و آہ میں خاصان ذوالجلال تو صرف بکا ہوئے سب باش جنگا پیشہ کربلا ہوئے پائے خبر جو مسلم بے کس کی راہ میں آیا حبیب ابن مظاہر کا جب خیال بے ساختہ تڑپ گئے سلطان خوش خصال راوی نے یوں حبیب جری کا لکھا ہے حال رہتے تھے آبرو سے وطن میں عیال رہتے تھے آبرو سے وطن میں وہ جانتے تھے چین سے شبیر گھر میں اس کی نہ تھی خبر میرا مولا سفر میں ہے پائی خبر جو مسلم بے کس کی القصہ دل میں سوچ کے کچھ شاید دوسرا لکھنے لگے حبیب کو یوں خط بصد بکا میرے حبیب تو کو سلامت رکھے خدا بعد السلام شوق ہو واضح یہ دعا بعد السلام شوق ہو واضح یہ دعا کیا خیریت لکھوں کہ بڑا غم اٹھایا ہے دار بلا میں کو فلک نے پھنسایا ہے پائی خبر جو مسلم بے کس کی گھر چھوڑ کر میں نے رجب کے مہینے سے مسلم کو میں نے بھیجا تھا پہلے مدینے سے پر کوفیوں نے ان کو کیا قتل کین سے اب مختصر یہ ہے کہ میں ہوں تنگ جین سے اب مختصر یہ ہے کہ میں ہوں تنگ جاتا ہوں کربلا کو سعادت کی جا میں تم مجھ سے آ کے جا ملو عین راہ میں پائی خبر جو مسلم بے کس کی راہ میں القصہ شب گزر گئی وقت سحر ہوا
فارغ ہوئے نماز سے سلطان بلوا کے پیک کو یہ دیا حکم برملا یہ خط حبیب ابن مظاہر کو دے کے آ یہ خط حبیب ابن مظاہر کو کیا کہنا زبانیوں سے جو عرصہ لگاؤ گے تو آن کر حسین کو زندہ نہ پاؤ گے پائی خبر جو مسلم بیکس کی راہ میں راہی ہوا یہ سنتے ہی وہ قاصد امام طے کر کے راہ کوفہ میں پہنچا کہ نہ دستک دی جا کے در پہ پسند عز و احتشام اس دن حبیب کرتے تھے دوانوش کشتام اس دم حبیب کرتے تھے دوانوش کشتام دروازے سے صدا دی جو اس خوش نصیب نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا بس حبیب نے پائی خبر جو مسلم بیکس کی راہ میں پر محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يودي حقه المجتهدون ولا يحصين معه العدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته المكي المدني القرشي الهاشمي الغر الميامين آمين يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلوات بھیجو محمد قبل اس کے کہ بیان کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات خدمت میں گزارش ہے کہ جو برابر ہمارے اور آپ کے سامنے رہا کرتے تھے آج نہیں ہیں، تو ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے۔ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے، ان کی ارواح پختہ کرنے کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہم انہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سے یاد کریں گے۔ واضح بلند نعرے صلوات یقیناً مجھ سے زیادہ آپ حضرات بھی آشنا ہیں، لیکن ایک ہی ذات میں جب کئی صفات ہوتے ہیں تو اس کا احسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ساری تفصیلیں آپ بہتر جانتے ہیں، جو صرف میرا ایک مشاہدہ بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک صرف پیش کرنا مقصود ہے کہ الفت اور محبت کس قدر ہوتی ہے۔ میں ایک دور و دراز، لیکن الفت اس قدر آپس میں کہ ایک موقع فراہم ہوا کہ آشنا ہے کہ اہلیہ محترمہ کو جانا تھا زیارت پہ۔ میں دلی کے لیے گفتگو ہوئی تھی، جیسے بڑے بھائی سے بھی سب سے ہوئی تھی، نجیب بھائی سے گفتگو ہوئی، بس کیوں آ رہا ہوں فلاں ٹرین سے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن دیکھیں الفت اور محبت اور جذبہ کس قدر کھنچتا ہے، یہاں تک کہ وقت بھی بہت مشکل تھا، لیکن چلتے چلتے جب اس مقام تک پہنچے اس دوران میری بات نہیں ہوئی۔ ابھی وقت گزرا، ٹرین پہنچی، اتر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ موقع محل پہ موجود، پلیٹ فارم پہ موجود۔ یقین مانے اس وقت کا منظر کیا خوشگوار، اور یہاں تک کہ میں نے کہا آپ نے بہت زحمت کیا، میں نے اسی لیے فون بھی نہیں کیا کہ آپ، میں جانتا تھا کہ چلے آئیں گے، کہ نہیں ارے مولانا آپ، یقیناً یہ میں اپنے درد دل بیان کر رہا ہوں، میں اپنی خود کہ کس قدر الفت اور محبت ہے الحمدللہ ہر ایک سے، لیکن وہ جذبہ آج یادداشت کس طریقے سے کہ جو میرے ذہن برابر سامنے آیا کرتا تھا، میں نے کہا پیش کروں۔ یہاں تک کہ گھر تک کی مسافت دور طے ہوئی، وہاں نوش فرمانے کے بعد اسی وقت پھر نکلے، حتیٰ کہ بیچارے سلپ کیے، سیڑھی پہ گرے، لیکن اس کے باوجود نہیں، کوئی چوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب بالائے طاق رکھتے ہوئے منسلک رہے۔ یقین مانے چوٹ ضرور تھی، کیونکہ وہ دواؤں کا استعمال خود ہی کیا کرتے تھے، مجھے ہومیوپیتھک وغیرہ دی، بہرکیف تھوڑے وقت کی، لیکن یقین مانے یہ الفت، یہ جذبہ، یہ صرف میرے لیے میں اپنی بتا رہا ہوں، لیکن ہر ایک کے لیے یکساں تھا۔ وہ سارے صفات کہ زینت فرش بھی، زینت منبر بھی، اور زینت نوحہ بھی، زینت انجمن بھی، جس سے آپ خود آشنا ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو میں جان رہا ہوں، اور یہاں تک کہ زینت چاشت بھی، ذرا سا وقت ملے فوراً
پہلے ناشتہ کر لیجئے۔ یہ ساری چیزیں جب کسی ایک میں یکجا ہو جاتی ہیں تو اسے سجاد مہدی کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ یقیناً ابھی آپ نے سماعت فرمایا، ہر اعمال خیر جو ہے ہمارا، اعمال حسنہ یہی کارآمد ہے، ہماری نیکیاں یہی کارآمد ہیں۔ ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، خالق کائنات اجر دینا شروع کر دیتا ہے۔ نیکی بعد میں انجام دیتے ہیں، اجر پہلے سے ملنے لگتا ہے، اور جب نیکی انجام دیتے ہیں تو اس میں اور چار چاند لگتا ہے۔ اسی کے برعکس برائی کا ارادہ کرتے ہیں، گناہ نہیں ملتا، آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ مثلا چوری کا ارادہ کیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ابھی گناہ نہیں ملا، حتیٰ کہ چوری کر لیا اب بھی گناہ نہیں ملا۔ اب اگر یہیں پر بات تمام ہو جائے تو بڑی آسانی فراہم ہو جائے گی۔ ابھی تک گناہ نہیں ملا، چوری کر بھی لیا، لیکن یہی کہ اللہ ابھی یہاں تک ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یا اپنی زبان میں کہ واپس کر دے، اسی وضع الشیء علی محلے، وہ شے اسی جگہ پہنچا دے۔ ابھی گناہ نہیں، لیکن کب؟ جب تک کہ اس کا استعمال نہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عمل خیر ہمارا کس منزل پر ہے کہ ارادہ کرتے ہیں، اجر شروع ہو جاتا ہے، لیکن برائی کا ارادہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جب تک کہ انجام پذیر نہیں تب تک گناہ کا مرتکب نہیں ہو۔ صلوات علیہ۔ اور یقیناً آپ پوری دنیا میں غور کریں گے، کسی قوم کے پاس ہم جیسوں کا جیسا اعمال خیر استعمال کیا جاتا ہے ہوتا ہے، کسی قوم میں نہیں ہے۔ یہ اس فرش ازا رسول السلام نے دو ہی گراں قدر چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ نہ قرآن خود کافی، نہ اہل بیت خود کافی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے اس طریقے سے متصل ہیں۔ قرآن صامت، قرآن ناطق۔ الحمدللہ ہم ایسے مذہب حقہ پر پیدا ہوئے اور ہمارے والدین نے ایسی تربیت کیا، ورنہ یہ جدھر چاہتے موڑ دیتے، جدھر چاہتے ہم چلے جاتے۔ لیکن یہ ہے تدریج بتدریج تربیت کہ ہم ایسی اچھی تربیت حاصل کیے کہ الحمدللہ دو گراں قدر چیزوں پر منحصر ہوئے۔ یہ کتنی بہترین عبادت ہے کہ ذکر حسین ایک انجام دیتا ہے اور سماعت ہر ایک فرماتا ہے۔ اس ذکر حسین کی تازگی یہ ہے کہ صرف ہم بیٹھے نہیں رہتے بلکہ ہمارے ذہن میں ساری چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، ہمارے کانوں کی سماعت میں اور اضافہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کی بصارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بیٹھنا خالق کائنات کو کہیں زیادہ پسند آتا ہے۔ یقیناً اس کا اجر ہمیں کس قدر حاصل ہوتا ہے اس کا احسان نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی چیزوں یا اپنے بینک بیلنس کا تو شمار کر سکتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کا بیلنس کا شمار نہیں کیا جا سکتا، کتنی کثرت سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب میں یہ آیت محفوظ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ یہ صرف آیت نہیں ہے بلکہ سورہ، یہ سورہ کی آخری آیت ہے۔ یقیناً ہر آیت اپنی جگہ ایک بحر کے مانند ہے۔ یہ ہم جیسوں کی کیپیسٹی اتنی نہیں کہ ہم اس سے درک کر سکیں، ورنہ ہر آیت اپنی جگہ اپنا مصداق رکھتی ہے۔ اب ہماری آشنائی جتنا ہو ہم اسے کسب کریں۔ سمندر بہہ رہا ہے، اب سمندر سے پانی حاصل کرنا، تری حاصل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اسی سمندر میں پتھر بھی ملتے ہیں چھوٹے بڑے، اسی سمندر میں ہیرے جواہرات بھی ملتے ہیں۔ اب کسب کرنے کا یہ طریقہ کار الگ ہے کہ جتنا اس میں
ڈوبتے جائیں گے، جتنا مغروق ہوتے جائیں گے اتنا ہی کسب کرتے جائیں گے۔ بس اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کی آیات میں جتنا مغروق ہوتے جائیں گے، جتنا اس کی تلاوت کرتے جائیں گے اتنا ہی اس سے فیض یاب ہوتے جائیں گے۔ صلوات بھیجیں یہ تو ابتدائی دور میں ہمارے والدین کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ چاہے بھی جیسے خود نہیں تو کسی کو لگا کے قرآن مجید ختم کرا دیتے ہیں، اور دعائے ختم القرآن ہو جاتی ہے، سمجھ لیں قرآن ختم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ واقعاً قرآن ختم ہو گیا۔ نہیں عزیزو، یہ تو ایک قرآن ختم ہوا، ایک آیت بھی ہماری ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ ایک آیت کی بھی جتنی تلاوت کریں گے اتنا ہی ہمیں ثواب ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت برابر کرنا چاہیے، اس کا ہمارے لیے خود اپنے لیے بینیفٹ ہے، اور جہاں کریں اس کے لیے بینیفٹ ہے۔ جس مقام پر کریں وہاں فائدہ ہے، جس جگہ کریں وہاں فائدہ ہے۔ اور یہاں تک کہ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک سے ایک دانشور کے پاس جاتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، کچھ لکھ دیجئے، شیطناہٹ گھر میں آ گئی ہے، یہ دشواری، وہ پریشانی، وہ پریشانی۔ اب خرچہ پانی اپنی جگہ، اس کے بعد لکھوائیں گے، اور جتنا کہیں گے اتنا عمل بھی ہوگا۔ اگر اللہ نے جتنا کہا، اہل بیت نے جتنا پہنچایا اتنا عمل ہوتا رہتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ صلوات بھیجیں محمد ہم اگر عمل پیرا ہوتے تو یہ نوبت ہی کیوں آتی، پریشانی کیوں لاحق ہوتی؟ کیا مطلب؟ ارے نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے؟ اپنے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ روزہ تو رکھتے ہیں تو کون سا احسان کرتے ہیں؟ اپنے لیے رکھتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی سب کچھ تو کرتے ہیں، کہا جائے قرآن، ارے قرآن ہی پڑھتے ہیں، وہی تو سورہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر یہ سورہ معین نہ ہوتا یا حفظ نہ ہوتا تو آدمی سوچتا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پورا پارہ پڑھ لو، جتنا وقت ہے اتنا ہی پڑھ لیں، جتنا وقت مل رہا ہے اتنا ہی پڑھ لیں۔ یقین مانیں کہ اس کا ثواب کتنا، اور جتنی تیز پڑھیں، اپنے گھر کی چہار دیواری تک اگر آواز پہنچے تو یہ شیطناہٹ آئے ہی نہیں، اور جب شیطناہٹ آئے نہیں تو کسی کے پاس جائیں نہیں۔ لیکن اس نے بتا دیا کہ دیکھیے یہ فارمولہ ہے، اس طریقے سے انجام دینا ہے، سمیٹتے ہوئے صرف ایک جملے میں کہہ دیا کہ 12 بجے کے بعد آپ جائیے اور آدھے پانی میں رہیے، اور یہاں تک کہ اللہ اللہ کرتے رہیے، اللہ اللہ میں نے بڑھا دیا، کرتے رہیے، اور کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ اس لیے کہ اس کی ایک مثال ہے کہ اتنا وقت بھی گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دور میں الحمدللہ پڑھا لکھا مجمع ہے کہ ایک صاحب، تفصیل مقصود نہیں ہے کہ پانی میں جانا یہ بڑا کمال نہیں ہے، وقت کا گزارنا یہ بڑا کمال ہے۔ اور یہاں تک کہ کیسے گزرتا ہے، ارے کہیں دور و دراز میں اگر چراغ جلتا ہے تو صرف اسے دیکھتے رہیں، وقت گزرتا رہے، ورنہ کتنا خوف محسوس ہوتا ہے اور کس طریقے سے وقت گزرتا ہے۔ وقت کا گزرنا اور ہے، گزارنا اور ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو ہم نے ایک انسان کے کہنے پہ تو اس طریقے سے عمل پیرا ہوئے کہ شب ڈھل رہی ہے، ڈھلتی جا رہی ہے، صبح نمودار ہوتی جا رہی ہے، لیکن جب وقت نماز ہوا جا کے آرام فرما لیے، بچا کیا؟ یقیناً ہم صوم و صلات کے اگر پابند ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے پابند ہیں، تو اس کا فائدہ ہم ہی کو نہیں بلکہ ہمارے گھروں کو ملتا ہے۔ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ہم خود عمل کریں، ورنہ کسے نہیں معلوم کہ مغربین 7، ظہرین 8، فجر 2،
معلوم تو سب کو ہے، الحمدللہ سب جانتا ہے، لیکن یہ سارا عمل پر ڈیپینڈ و منحصر ہے۔ جب تک عمل نہیں تب تک بیکار ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک ہم نے پڑھا نہیں تب تک جاننا کافی نہیں ہے، لہٰذا ایک انسان جو بتاتا ہے اس پر کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں اور کامیابی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کاش خالق کائنات کے احکام اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے جو ہم تک پہنچا اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی استوار۔ صلوات۔ ورنہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ جو مرضی الہی حاصل کیے ہوئے ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت تھی؟ لیکن صرف عبادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، کثرت سے انجام دیتے ہوئے، یہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، یہ ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے، جو مرضی الہی کا مالک ہے، اس کے باوجود عبادت کر کے بتا رہا ہے۔ اور یقین مانے اگر وہ عبادت نہ کرتا تو وہی معبود بن جاتا، اور بن نہ جاتا بلکہ بن گیا لوگوں کی نگاہ میں۔ لیکن جیسے ہی یہ مسئلہ پہنچا، فوراً عبدیت کا ثبوت پیش کر کے سجدے میں جا کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ جو عبدیت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم عبد ہیں، ہمارا خالق کوئی اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ یقیناً اعمال خیر جتنا ہم انجام دیں پھر بھی کم، اور یہ سارے اسباب، یہ سارے دروس سب اہل بیت علیہ السلام نے عمل کر کے ہم تک پہنچایا، ورنہ آج ہم الفت اور محبت کا جذبہ پیش ہی نہیں کر سکتے تھے، یا پیش کرتے بھی تو طریقہ کار ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے سب امور انجام دے کر بتایا۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سماعت فرمایا کہ دیکھیں کہ کوفے سے کتنے خطوط پہنچے، 200-400 2-4 نہیں، 12,000 18,000 خطوط کی کثرت رہی، لیکن اس میں بھی سازش رہی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب مسلم سے کہا، مسلم جاؤ کوفے چلے جاؤ، بغیر چونچرا کے چلے گئے۔ ہم اور آپ جیسے ہوتے فوراً پوچھتے کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں چلے جائیں؟ لیکن یہ منزلت وہ ہے کہ کہتی ہی اس وقت ہے جب تک کہ مرضی الہی نہ ہو، منشاء الہی نہ ہو۔ اس سے پہلے آپ نے بارہا سنا ہے کہ دیکھیں کہ جب رسول اسلام نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر سلانے کے لیے دلیل کے طور پر صرف یہ کہا، اے علی آج تم میرے بستر پہ سو رہنا، تو مولا کائنات کو تو پوچھنا چاہیے تھا آخر رسول اللہ ماجرا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر پوچھ لیتے تو ایک عام انسان میں اور امامت میں فرق کیا رہتا۔ امامت یہ بتانا چاہ رہی کہ دیکھو ہم رسالت پر عمل پیرا کس طریقے سے ہے کہ رسالت نے کہا، امامت نے اسے عمل کر کے بتایا اور بغیر چونچرا کے۔ ورنہ ہم اور آپ پوچھتے آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، لیکن سوئے۔ اس میں بھی قابل غور بات ہے، سونا یہ بڑا کمال نہیں ہے، میری طرح سونا۔ بھائی آپ اپنی ہی طرح سو سکتے ہیں چاہے جہاں سوئیں، ہم اپنی ہی طرح سو سکتے ہیں چاہے بھی جہاں سوئیں، لیکن رسول اسلام کا جملہ کہ علی تم کو میرے بستر پر مجھ جیسا سونا ہے، میرے مثل میری طرح سونا ہے۔ لیکن رسالت کو بھی یہ یقین، امامت کو بھی یہ عبور کہ میں سوؤں گا تو رسالت کے مانند۔ اچھا سوئے، اگر اس کی بھی دلیل نہ ہوتی تو ہم اور آپ تو مان لیتے، دیگر کیسے مانتے؟ ارے سوئے اپنی طرح سوئے، رسول نہیں طرح نہیں سوئے۔ لیکن یہ دلیل خود دے رہے ہیں، یہاں تک کہ شب بھر منتظر رہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شب بھر ڈھل گئی،
یہ سمجھ ہی سکے آیا رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود آشنا نہیں کر سکے۔ لفظ بدل کر کہوں، یہ آشنائی کی منزل پر کہاں تک فائز ہو سکتے تھے؟ اس لیے کہ رسول اسلام کے جملے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مولا کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو رسول اسلام کا جملہ مجھ جیسا سونا ہے، میری طرح میرے مثل سونا ہے، تو اسی طرح سو کر بتایا، اور خود گواہی دشمن دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم یہ امتیاز نہیں کر سکے کہ آیا رسول سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں۔ تو یقیناً یہ ہے، اور سرزمین کربلا سے پہلے جناب مسلم کے جب کوفے کی دوری طے کرتے کرتے پہنچے تو بیعت کس طریقے سے بھرمار کثرت سے لوگوں نے نماز ادا کی، ساری تفصیلات آپ بہتر جانتے ہیں، ادا ہوئی، اور یہ ثبوت پیش کیا کہ ہاں ہم آپ کے خواہش مند تھے، ہم چاہتے تھے ورنہ ہم گمراہ ہو جاتے۔ لیکن یہی وقت دیکھیں کس طریقے سے دھیرے دھیرے بدلتے نظر آئے، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا اور عبادتوں میں کے انجام دینے میں کمی آتی گئی لوگوں کے۔ دھیرے دھیرے وہ وقت آیا کہ جہاں ہزاروں کا ہجوم، وہی مقام، وہی مسلم نے عقید، اور مڑ کر جب دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ یکو تنہا اللہ، کیا سازش تھی، کیا ماجرا تھا، لیکن کیسے شجاع اور بہادر اور پختہ دل گھبرائے نہیں، اور گھبراتا وہ ہے کہ جس کے سر پر امامت کا سایہ نہ ہو۔ الحمدللہ ہم جیسے جب نہیں گھبراتے تو جناب مسلم تھے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جناب مسلم کی جان کے لالے پڑ گئے۔ اذیت تو اپنی جگہ، تکلیف اپنی جگہ، اب کوئی بھی اپنے گھر پر ٹھہرا نہیں سکتا، کہیں رہ نہیں سکتے، یہاں تک کہ ہر ایک کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے۔ وہ وقت قریب آیا کہ ایک مقام پر جناب مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دروازہ بند ہونے جا رہا ہے۔ دروازہ بند کرتے کرتے آواز دیا کہ بھائی تو کیوں یہاں بیٹھا ہے، اپنے گھر جا۔ جب سوال ہوا تو ویسے ہی جواب دیا گیا کہ گھر وہ جائے، لفظ اپنی جس کا کوئی گھر ہو۔ یہاں تک کہ اب جب یہ جملہ سنا تو بتایا کہ کون ہو، ورنہ پہلے ہی بتا دیتے، جتنا سوال اتنا جواب، کون ہو بتایا، میں مسلم نے عقیل ہوں۔ کس نے بھیجا؟ میں سفیر حسین ہوں۔ بس عزیزو یہ چیزیں سامنے آئیں، اور وہ بھی وہ حسین کی چاہنے والی طوع ایک مرتبہ اپنے گھر کو کھولتی ہے اور اندر بلاتی ہے کہ آپ تشریف رکھیں، آپ حسین کے سفیر ہیں۔ ہاں عزیزو یقیناً اس نے انتظام کیا، کھانا پانی پیش کیا، لیکن عزادارو گھر کو تو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، یہاں تک کہ اسی کا فرزند کس نوعیت کا تھا، کس نوبت پہ پہنچایا۔ لیکن ہاں عزادارو وہ وقت گزرا کہ ساری تفصیلیں چھوڑتے ہوئے کہ جناب مسلم کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت قریب آیا کہ جب خبر معلوم ہو گئی کہ جناب مسلم طوع کے گھر میں ہیں، اب یہاں تک کہ دشمن یلغار ہو گئے، ابھی دروازے پر پہنچتے نظر آئے، جناب مسلم گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، طوع بڑھ کر آواز دیتی ہے، اے مسلم ارے گھر سے باہر نہ نکلو ورنہ تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے، ارے دشمن کی فوج آ چکی ہے۔ لیکن ہاں عزادارو جناب مسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے طوع میں گھر میں نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ اگر میں گھر میں رہ گیا تو دشمن گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہاں عزادارو ذرا سوچیں، نامحرموں کے قدم ارے گھر کے اندر میری وجہ سے نہ آنے پائیں، یہاں تک کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ لیکن ہاں عزادارو اے مسلم ارے ابھی تو آپ کو اتنا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے
ارے دشمن گھر کے اندر داخل ہو جائیں اور نامحرموں کے قدم اندر آ جائیں، اتنا خیال۔ اے مسلم، ارے تمہاری شہادت کے بعد پھر بھی کس منزلت پر پہنچی؟ یہی خانوادہ، یہی گھرانہ، یہی بہنیں اور بیٹیاں کس منزلت تک پہنچی ہیں، ذرا تصور کریں۔ یہاں تک کہ وہ وقت قریب آتا ہے کہ جناب مسلم کے لیے فوجیں بھی منگوائی جاتی ہیں، لشکر میں اور اضافہ کیا جاتا ہے، اور یہیں تک نہیں شجاعت کا مظہر کس طریقے سے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ وقت قریب بھی آتا ہے کہ گڑھا کھدا اور یہاں تک کہ گھاس پھوس سے پر کیا گیا کہ دھوکے سے گرایا جائے۔ لیکن ہاں عزادارو، وہ بھی ماجرا سامنے آتا ہے کہ جناب مسلم کو یوں ہی گرفتار نہ کر سکے، بلکہ اسی گڑھے میں گرانے کے بعد وہ وقت قریب آتا ہے کہ جناب مسلم کے سر و تن میں جدائی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دارالامارہ سے آپ کا جسم اقدس آپ کی لاش گرائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کوچہ و کوچہ ارے گلی گلی پھرائی جاتی ہے، اور یہ آواز دیتی ہے یہ مسلم ہے۔ لیکن ہاں عزادارو، یہ بھی ذرا تصور کریں، ارے جب کوئی بھائی سفر میں ہوتا ہے اور وہی بھائی اگر اپنے بھائی کو بھیجتا ہے تو سفر کی حالت میں کیا نوبت ہوتی ہے، ذرا تصور کریں۔ امام حسین مظلوم ایک مرتبہ چلتے چلتے ایک شخص قریب آتا رہا کوفے کی جانب سے، ارے پوچھا کہ ارے تمہیں کوفے کے کچھ حالات معلوم ہیں؟ ہاں عزادارو، کس طریقے سے اس نے بیان کیا، ساری تفصیلوں کو سمیٹتے صرف ایک جملے میں، ارے اس نے کس کلیجے سے بیان کیا، آقا حسین، ارے جب میں کوفے سے نکلا تو مسلم کی لاش ارے گلی گلی کوچہ کوچہ پھرائی جا رہی تھی، اور مسلم کی لاش کی بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ اللہ اللہ، مسلم پر یہ ظلم و ستم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاء و تسلیم اللہ، بار اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، ہمیں جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل عاجل، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس قلیل عبادت کو قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عبادات کی کثرت عطا فرما، بالخصوص اس پرآشوب دور زمانے کو مد نظر رکھتے اس وبا، اس بیماری کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو خلوص، خضوع و خشوع کے ساتھ عبادات انجام دینے کی زیادہ زیادہ توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا۔ یوں باغیوں نے لوٹا باغ شہ زمن کو، 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 ویران کر دیا ہے پھولے پھلے چمن کو، یوں باغیوں نے لوٹا باغ شہ زمن کو، یوں باغیوں نے لوٹا باغ شہ
ذکر کیا ہے کلیوں کو بھی نہ چھوڑا پھولوں کا ذکر کیا ہے کلیوں کو بھی نہ چھوڑا پھولوں کا ذکر کیا ہے کلیوں کو بھی نہ چھوڑا پھولوں کا ذکر کیا ہے کلیوں کو بھی نہ چھوڑا تیرے ستم سے مارا اصغر سے گل بدن کو یوں باغیوں نے لوٹا باغ مقتل میں سر کٹائے انصار سو رہے ہیں 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 کرتے ہیں قید آدھا ایک بے وطن بہن کو یوں باغیوں نے لوٹا باغ شہ زمین کو بچھڑے ہوئے جہاں کے محشر کے دن ملیں گے بچھڑے ہوئے جہاں کے محشر کے دن ملیں گے بچھڑے ہوئے جہاں کے محشر کے دن ملیں گے بچھڑے ہوئے جہاں کے محشر کے دن ملیں گے سمجھا رہے تھے قاسم ایک رات کی دلہن کو یوں باغیوں نے لوٹا باغ ماں جائی لے رہی ہے شبیر کی بلائیں 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 حسرت سے دیکھتے ہیں ایک غم زدہ بہن کو یوں باغیوں نے لوٹا باغ
Selamat